السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کو میری طرف سے عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج آپ لوگ سنیں گے ایک چاند رات اسپیشل ناول، اور یہ نارمل چاند رات لو سٹوری ناول سے اور یہ نارمل چاند رات رومانٹک ناول سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی سٹوری بہت الگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ فنی اور کامیڈی سی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا کہ ادھر عید کا چاند نظر آتا، ادھر عورتیں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ کوئی کھیر پکا رہی ہے، کوئی شیر خورما، کسی نے مہندی بھگو کر رکھ دی، لڑکیاں اپنی چنریاں رنگ رہی ہوتی، کوئی گھر کے مردوں کے لباس تیار کر کے خوشبوئیں لگا کر رکھ رہی ہوتی۔ ایک شادمانی اور مسرت کا سما ہوا کرتا تھا گھر کے آنگنوں میں۔ بچوں کی کلکاریاں، کام کاج کرتی سہاگنوں کی چوڑیاں اور پائلوں کی جھنکار، عجب ہی سہانے موسم ہوا کرتے تھے۔ رات سے ہی سب عید کی تیاریوں اور استقبال میں لگ جایا کرتے، گھر جگمگ کر رہے ہوتے۔ اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ گھر تو سونے ہو جاتے ہیں اور بازاروں کی رونقیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس گھر کا تو آوے کا آوا ہی بگڑتا جا رہا ہے۔ لڑکے تو پہلے ہی آوارہ گردی کرنے نکل جاتے تھے۔ کوئی جوتا خرید کر 3 بجے جھومتا ہوا آ رہا ہے، کوئی درزی کے سر پر تلوار رکھ کر سوٹ سلوا کر لا رہا ہے، وہ بھی فجر کے وقت۔ پھر پڑے ہیں ایٹھے ہوئے، عید کی نماز کا کوئی شوق ہی نہیں۔ سب سے آخر میں جس مسجد میں نماز عید ہوگی وہیں چلے جائیں گے نماز ادا کرنے۔ اب لڑکیاں بھی اس بے سرے انداز پر چلنے لگی ہیں، گھر کا گھر سونا کر کے چل دی۔ خدا جانے آج کے دن چوڑیاں خریدنے میں کیا لطف آتا ہے۔ ہمارے تو ابا لا دیا کرتے تھے، عید کے روز اماں پہنا دیا کرتی۔ لو جی، ہو گئے خوش۔ خدا سمجھے آج کل کی لڑکیوں کو، سال بھر میں چوڑیوں کا ایسا شوق نہیں دیکھا جیسا چاند رات میں سما جاتا ہے ان لوگوں میں۔ اب اگر چاند نظر آ گیا تو کیا ہوگا، جانے یہ سب کب تک آئیں گی۔ بڑی اماں خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتی پھر رہی تھی۔ زہرا بیگم، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو۔ مرزا بہادر باہر سے آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں متعدد قسم کی اشیاء موجود تھی جو وہ صبح کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بیوی کو مبارکباد دی۔ ارے واقعی چاند نظر آ گیا، زہرا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ان سے سامان کے شاپر لے لیے۔ پھر کہنے لگی، مبارک ہو بہادر صاحب آپ کو بھی۔ وہ خوش دلی سے بولیں اور بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ کتنا اچھا موقع ہے، اور دیکھو گھر میں کیسا سناٹا پھیلا ہوا ہے، جانے کم وقت اس وقت کہاں کہاں گئی ہوں گی۔ عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ بازار میں ایک دم شور مچا تو وہ جو سب کے ساتھ جوتوں کی دکان میں جوتیوں کا انتخاب کرنے میں تندی سے منہمک تھی، یکلخت ہی اچھل پڑی۔ چاند کی غیر متوقع آمد سب کے لیے ہی مسرت کا باعث بنی تھی، مگر اس پر مصیبت آن ٹوٹی تھی۔ ہائے میں مر گئی، عید کا چاند نظر آ گیا، اب کیا ہوگا۔ اس نے حونق پن کے مظاہرے دکان میں ہی شروع کر دیے تھے۔ اب کچھ نہیں ہوگا، ہاں البتہ کل عید ہوگی، نیلم نے سکون سے کہا تو وہ حواس باختگی سے گویا ہوئی۔ مگر میری تو تیاری ذرا سی بھی نہیں ہوئی۔ درزی نے سوٹ دینے کا وعدہ کل رات کا کیا ہوا ہے، دوپٹہ بھی رنگریز کل ہی دے گا۔ پھر دوپٹے میں ریشم کی جھالری یا لیس بھی تو لگانی تھی۔ ساری کی ساری تیاری رہ گئی اور چاند نظر بھی آ گیا۔ اس نے بے حد پریشانی اور بے صبری سے کہا تو صدف مسکرا کر بولی، اس میں چاند کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے۔ مگر آج چاند نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں، چاند تمہارے تابع ہے کیا؟ وہ چڑ گئی۔ زیادہ ناشکری اور بدشگونی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیبا پھپھو نے اسے ڈپٹ دیا، پھر کہنے لگی، چاند نظر آیا ہے، بھوت نظر نہیں آیا جو اتنے برے برے منہ بنا کر فضول فضول آوازیں نکال رہی ہو۔ جوتی پسند کرو، ابھی ڈپارٹمنٹل سٹور میں چلتے ہیں، ساری پریشانیوں کا حل بآسانی وہاں دستیاب ہوگا۔ مگر ڈپارٹمنٹل سٹور میں چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، وہ آواز کنجوس ملیحہ کی تھی۔ تو کیا تم لوگ حسین آگاہی یا چوک بازار سے جولری خریدو گی؟ زیبا نے جل کر کہا تو وہ زرش کہنے لگی، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم کو جولری خریدنی ہے؟ جوتی تو خریدنی ہے نا؟ زیبا نے جتانے والے انداز میں پوچھا تو زرش کہنے لگی، ہاں مگر جو جوتی میں نے اعجاز شوز پر پسند کی تھی وہ یہاں نہیں ہے۔ مائی گاڈ، زیبا نے سر پکڑ لیا، جب تم نے جوتی وہاں پسند کر لی تھی تو پھر یہاں آنے کا مقصد؟ ہم لوگ تو یہاں صرف چوڑیوں کی غرض سے آئے ہیں، آپ ہی ہمیں دکانوں میں لیے پھر رہی ہیں۔ نیلم نے زرش کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا تو زیبا سخت برا مان گئی۔
لعنت ہے تمہاری شکلوں پر. کینٹ صرف تم لوگ درجن درجن بھر چوڑیاں پہننے کو آئی ہو؟ نہیں، بازار کی کچھ رونقیں بھی تو دیکھنی تھی. اگر ہم صرف چوڑیوں کا مسئلہ رکھتے آپ لوگوں کے سامنے تو آپ ہمیں ہرگز نہ لاتی. نبیلہ اترا کر بولی تو باقی سب کھی کرنے لگی. دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ ان شیطان کی خالاؤں کو؟ زیبا نے مسکرا کر صنم سے کہا تو وہ ہنس دی. کوئی بات نہیں زیبا، دیہاتیوں کو شہر کی دکانیں دکھانا اور سیر کروانا بھی عین ثواب کا کام ہے. شاید ہم اس میں ہی بخشے جائیں. کیا؟ صنم چچی کی بات پر وہ سب مشترکہ طور پر اس طرح سے چیخی کہ ناچار دکاندار کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہنا پڑا، پلیز اگر آپ لوگوں کو خریداری کرنی ہے تو سائٹ پر ہو جائیں یا پھر تشریف لے جائیں. دوسرے لفظوں میں یہ دکان خالی کر دیں. اوہ، انہیں بیک وقت اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا. صنم چچی نے صرف اپنے بچوں کی خریداری کی تھی. جلدی سے انہوں نے پیمنٹ کی اور یکے بعد دیگرے دکان سے نکلی. بازار میں بہت رش تھا اور اس سے بھی کہیں زیادہ بےہودگی دیکھ کر زیبا شکر کرنے والے انداز میں آہستہ آہستہ حمیرہ اور صنم سے کہہ رہی تھی، ہمارے گھر کے مرد بہت اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں شاپنگ رمضان کے ابتدائی دنوں میں کروا دیتے ہیں اور جو کچھ رہ جائے تو خود ہی لا دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، خدا کی قسم کوئی حال ہی نہیں رہا باہر نکلنے کا. حمیرہ آپی نے ان کی جھٹ پٹ تائید کی. تینوں شادی شدہ خواتین ایک ساتھ اور پانچوں کنواری لڑکیاں اور متعدد قسم کے بچے ان کے ساتھ ذرا فاصلے پر چل رہے تھے. اے لڑکیوں، سروں پہ اچھی طرح سے دوپٹے رکھو. زیبا نے توقف کے بعد ناقابل برداشت قسم کی بدتمیزی محسوس کرتے ہوئے لڑکیوں کو دبے دبے انداز میں ٹوکا تو نیلم چٹک کر بولی، ہم لوگ میلاد شریف میں نہیں آئے ہیں جو دوپٹے کا تکلف ملحوظ خاطر رکھے. سبحان اللہ، گھروں سے نکلتے ہی پر اور پنجے بیک وقت نکل آتے ہیں محترماؤں کے. حمیرہ آپی نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ پھپھو کہنے لگی، یہ جو شکلوں پہ تھوڑا بہت نور نظر آ رہا ہے نا، رمضان المبارک کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی بدولت زمانے کی میلی نظروں سے ہوا ہو جائے گا. سجاد انکل کی مذہبی ذہنیت کا خاصا اثر ہوتا جا رہا ہے پھپھو آپ کو. زرش نے مسکرا کر کہا تو زیبا اترا کر بولی، کیوں نہ ہو، زمانے کی میلی نظروں سے انہوں نے مجھے بچا کر رکھا ہوا ہے. جانے کتنے عرصے بعد میں تم لوگوں کی خاطر گھر سے نکلی ہوں. احسان ہے آپ کا ہم پر. ان سب نے مشترکہ طور پر کہا تو وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس دی. پاس ہی منچلوں کی ٹولی گزر رہی تھی. صنم اور زیبا کے فریبی جسموں پہ اور بے ساختہ بلند ہنسی پہ فکرہ چست کر گئے. چہرہ دلکش، جلد چمکدار، آج تو لگتا ہے موٹے موٹے چاند اتر آئے ہیں زمین پر. دونوں خواتین بے حد خجل ہو گئیں اور ان پانچوں کی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، اسی لیے جلدی جلدی تیز قدم اٹھاتی ان کے آگے آگے چلنے لگی. زیبا کو بہت غصہ آ رہا تھا. چھوڑو بھائی، اس طرح کی بےہودگی کا تو رواج ہی بنتا جا رہا ہے. حمیرہ نے ان کا ٹیمپریچر ہلکا کرنے کے لیے اپنے سسرال کا تذکرہ شروع کر دیا، لیکن پھپھو کا موڈ سخت خراب اور صنم چچی کا بھی آف ہو گیا تھا. چوڑی بازار میں بہت رش تھا اور اس میں زیبا پھپھو کے ساتھ جانا پیٹرول کو آگ لگانا تھا. وہ اپنا غصہ کسی پر بھی ڈانٹ کی صورت میں اتار سکتی تھی. اسی لیے حمیرہ کہنے لگی، یہاں تو بہت رش ہے اور دیر بھی بہت لگے گی، اسی لیے اوپن سٹالز پر چلتے ہیں. بلبوں کی روشنی اور ہب سے بھی بچیں گے اور وقت بھی کم لگے گا. رش سے گھبرا کر وہ سب واپس پلٹ گئیں. اوپن سٹالز پر بھی کچھ کم ہنگامے نہیں تھے. بہرکیف انہوں نے تو چوڑیاں پہننی ہی تھی، اس لیے بازاروں میں آ گئیں جہاں بہت بڑا واحد چوڑیوں کا اوپن سٹال لگا ہوا تھا، جہاں عورتوں اور لڑکیوں کا جمع غفیر موجود تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چوڑیاں یہاں بک نہیں رہی، بٹ رہی ہیں. دکاندار عورتوں کے ہجوم میں چھپے ہوئے تھے. بے شمار چوڑیاں پہنانے والوں کے باوجود خواتین اور لڑکیوں نے کھپ ڈالی ہوئی تھی کہ انہیں پہلے فارغ کیا جائے. عجیب افراتفری کا عالم تھا. وہ ایک طرف سے گنجائش دیکھ کر رش میں داخل ہو گئیں. چوڑیاں یہاں بے مثال اور لاجواب قسم کی رکھی ہوئی تھیں. ڈیک پر شوخ و چنچل گیت فل والیوم میں چل رہے تھے. روشنی کا انتظام اس قدر خوبصورتی سے کیا گیا تھا کہ عام سے عام چوڑی سونے کی معلوم ہو رہی تھی. وہ سب چوڑیاں دیکھتے ہی للچا گئیں. ہائے کتنی پیاری ہیں یہ چوڑیاں. زرش کو ایک نظر میں کوئی چیز بھا جائے بڑی حیرت انگیز بات تھی. زیبا نے بھی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھا. واقعی چوڑیاں بہت اچھی تھی. اچھا اب ہائے ہائے نہ کرو، جو پسند آتی جائیں پیک کرواتی جاؤ. وہ یہ کہتے ہوئے دوسری قسم کی چوڑیوں میں مصروف ہو گئیں. سب اپنی اپنی سلیکشن میں لگی ہوئی تھی. دکاندار کو ذرا سا فارغ پا کر زرش نے پوچھا،
بھائی صاحب یہ چوڑیاں کتنے روپے درجن ہیں؟ اور پھر جیسے ہی دکاندار پر اس کی نظر پڑی اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ سجاد انکل آپ؟ اس نے اس قدر چلا کر کہا تھا کہ سجاد تو کیا باقی افراد بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر گھر کی تمام ناظرینوں کو بمقابل دیکھ کر مرد حضرات بے حال ہو گئے۔ زیبا کے تو دیدے باہر کو ابل پڑے تھے اپنے مذہبی قسم کے شوہر کے ہاتھوں میں نازک نازک سفید ناریوں کے ہاتھ دیکھ کر۔ زیبا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یکلختی سجاد نے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ واحد چچا آپ بھی؟ صدف پیچھے سے چلائی۔ صنم چچی تو مرنے مارنے پر تل گئی۔ حمیرہ آپی، بابر بھائی۔ نبیلہ کے کہنے پر بے ساختہ حمیرہ نے بابر کی طرف دیکھا جن کے پہلو سے چپکی دو لڑکیاں کھڑی تھیں اور لڑ لڑ کر چوڑیوں کا ریٹ کم کروا رہی تھیں۔ حمیرہ تو مارے صدمے کے بے ہوش ہونے کو ہو گئی۔ راحیل، احمر، احمد، نوفل اور ان کے دوست سبھی موجود تھے۔ دیکھنے والا عالم تھا۔ آذر کے گریبان کے بٹن کھلے پڑے تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور وہ بڑی شادمانی سے کسی حسینہ کی کلائی میں چوڑیاں چڑھا رہا تھا۔ شانی گول دائرے کی صورت میں کھڑا تھا۔ آذر کا چہرہ دوسری جانب تھا، اسی لیے وہ اس خطرناک صورتحال سے بے خبر اپنے کام میں محو تھا۔ زرش دیکھو، آذر بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ صدف نے زرش کو متوجہ کیا تو وہ آذر کا انہماک اور پوزیشن دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ آخر وہ اس کا منگیتر تھا۔ بے شک وہ اپنی انا میں رہتی تھی، بڑی محتاط اور پرتکلف، صرف منگیتر ہی تو تھا وہ اس کا، لیکن وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا منگیتر مسکرا مسکرا کر لڑکیوں کو چوڑیاں پہنا رہا ہو، اور وہ بھی اس کے سامنے۔ آذر اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا یا بے جا پھیلنے کی تو وہ اسے بری طرح جھڑک دیا کرتی، اور وہ جو اب دوسری لڑکیوں سے بے تکلف ہو رہا تھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کاٹ ڈالے جو آذر سے چوڑیاں پہن رہی ہے، یا آذر کے جو اسے چوڑیاں پہنا رہا ہے۔ مائی گاڈ، اس کا سر پھٹنے کو ہو گیا۔ اس کا تو صرف منگیتر تھا، اور جن کے شوہر یہ دھندا کر رہے تھے وہ تو میان سے نکلی دو دھاری تلوار بن گئی تھی۔ بڑے بڑے پیمانوں پر ذاتی بزنس کرنے والے مرد حضرات اور ان کی جوان نسل چاند رات کو چوڑیاں برائے فروخت کا شغل فرما رہی تھی۔ زیبا پھپھو نے تو سجاد انکل سے وہیں لڑنا شروع کر دیا تھا۔ سجاد تم گھر چلو، تمہیں تو میں پوچھتی ہوں، زیبا نے بے بسی محسوس کرتے ہوئے چلا کر کہا تو سجاد مصلحت سے بولے، زیبا چوڑیاں تو لیتی جاؤ۔ چوڑیاں لے گی اب میری جوتی، انہوں نے تنتنے سے کہا اور پیچھے کی طرف پلٹی۔ مان ان کا پاؤں کسی دوشیزہ کے نازک پاؤں پر چڑھ گیا۔ لڑکی بلبلا کر بولی، اندھی ہو، دکھائی نہیں دیتا؟ ساتھ ہی زیبا کو پیچھے کی طرف دھکیلا بھی تھا۔ زیبا نے گھور کر لڑکی کو دیکھا، یہی لڑکی تھی جس کی کلائی ان کے شوہر کے ہاتھوں میں تھی۔ اندھی تو تم ہو، تمہاری ماں اندھی، تمہارا باپ اندھا، تمہارے سارے گھر والے اندھے۔ زیبا پھپھو تو ایک سانس میں شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس قدر رفتار سے کہ لڑکی بوکھلا کر سنبھل بھی نہ سکی۔ جوان جہاں لڑکی کو ذرا سی پلی اڑا کر ہی نکال دیتے ہیں۔ زیبا نے اس لڑکی کے خوبصورت سراپے کو خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے چوٹ کی تو لڑکی تل ملا گئی۔ صدف نے زیبا کا ہاتھ دبایا۔ پھپھو چلے نا، وہ آہستگی سے بولی۔ لڑکی کے ساتھ جو عمر رسیدہ خاتون تھی چیل کی طرح زیبا کی طرف لپکی۔ اے بی بی، منہ سنبھال کر بات کرو۔ زیبا ایک بار پھر تن کر عمر رسیدہ خاتون کے سامنے آ گئی۔ بڑھیا تیرے منہ کون لگ رہا ہے؟ صدف اس وقت ان کے ساتھ اکیلی تھی، بری طرح سے گھبرا گئی۔ اسے ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صنم چچی تو پہلے ہی اپنے شوہر نامدار کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی تھی اور کوئی بات کیے بغیر ہی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ ان کا تو بلڈ پریشر ویسے بھی ہائی رہتا تھا۔ انہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی دماغ کی رگیں ابھی پھٹنے والی ہیں۔ حمیرہ کی حالت سب سے بری تھی۔ ویسے بھی اس کی شادی کو ٹوٹل 8 مہینے ہی تو ہوئے تھے۔ اپنے شوہر کے اس روپ کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ نبیلہ بمشکل تمام اسے ہجوم سے نکال کر گاڑیوں تک لے کر گئی، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی حمیرہ نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ صنم چچی خود کو بھول کر حمیرہ کو چپ کرانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ساتھ ساتھ شوہروں کو باجماعت کوسنوں سے بھی نوازا جا رہا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اور عمر رسیدہ خاتون کیچی کی طرح مسلسل بول رہی تھی، اور زیبا پھپھو تنہا جواب دہی سے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ عمر رسیدہ خاتون کا جب لڑ لڑ کر گلا خشک ہونے لگا تو جل کے لس کر زیبا پھپھو کو گھور کر کہا، اپنی یہ 10 گز لمبی زبان اپنے شوہر کے آگے چلانا، وہی دب کر رکھے گا تجھے۔ میرا شوہر کسی طرح بھی رہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے کیا اپنی بیٹی دینی ہے؟ زیبا خالصتاً جاہل عورتوں کی طرح بولی تو وہ خاتون بری طرح تلملا گئی۔ صدف بے حد پریشان تھی۔ ادھر یہ عالم تھا، ادھر حالات کی سنگینی کے باوجود ملیحہ اور نیلم چوڑیاں پیک کرائے جا رہی تھیں۔
انہیں کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ نوفل انہیں مسلسل جھڑکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں ضرورت کیا تھی گھر سے نکلنے کی۔ سجاد، بابر، واحد سب گاہکوں کے رش کی وجہ سے بندے کھڑے تھے۔ کوئی بھی اپنی گھر والی کو دلاسا یا تشفی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، گو کہ سب کی بیویاں آتش فشاں بن چکی تھیں۔ زرش سارے ہجوم سے بمشکل تمام نکل کر آذر والی سائٹ پر پہنچی تھی، پھر سامنے جا کر اپنا ہاتھ آذر کے سامنے کرتے ہوئے کٹیلے سے انداز میں بولی، اس کلائی کا ناپ ہوگا آپ کے پاس؟ آذر نے شوق نگاہوں سے گوری گوری گداز کلائی دیکھی، پھر چہرہ دیکھ کر اچھل پڑا۔ زرش تم؟ بے شمار لڑکیوں کی موجودگی میں وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ زرش نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھا، پھر اجنبیت سے بولی، چوڑی والے، میں نے اس کلائی کا ناپ مانگا ہے تم سے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ وہ پہلے بوکھلایا، پھر ارد گرد گاہک اپنی اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آذر نے سب سے اچھی چوڑیاں نکالی، پھر خوش فہم انداز میں شوخی سے ذرا آگے کی طرف جھک کر بولا، چلو اس بہانے آج تمہارا ہاتھ تو آئے گا میرے ہاتھ میں۔ زرش نے تندی سے اسے جھڑکا تو آذر کو یکلخت اپنی انسلٹ کا احساس ہوا اور اس کے چہرے پر فوراً ہی غصے اور سنجیدگی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ سنیے، یہ چوڑیاں کس دام میں ہیں؟ دو لڑکیوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو آذر نے انہیں دیکھا، پھر خون آشام نگاہوں سے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ چوڑیاں 25 روپے درجن کی ہیں، اگر آپ لیں تو 12 روپے میں بھی مل جائیں گی۔ اس نے اپنے لہجے میں مٹھاس اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا کر کے کہا تو لڑکیاں چوڑیوں کی خوبصورتی اور سستے دام پر ایک دم ہی مائل ہو گئی، جبکہ زرش اپنی جگہ پر جل بھن کر کباب ہو گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ چوڑیاں، لڑکیاں آپس میں باہم مشورے والے انداز میں بات چیت کرنے لگی۔ تو پھر پیک کر دوں؟ اس نے مسکرا کر کہا تو لڑکیاں اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ کچھ پیک کروانی ہے، کچھ پہننی ہے، انہوں نے اترا کر کہا۔ زرش کی حالت ایسی تھی جیسے وقفے وقفے سے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی جا رہی ہو۔ لائیے، ناپ دکھائیے، اس نے مسکرا کر کہا تو ان میں سے ایک لڑکی نے اپنی کلائی اس کی مضبوط اوانا ہاتھ میں دے دی۔ اس وقت وہ اپنی ہتک اور بے بسی اس قدر محسوس کر رہی تھی کہ کچھ حساب نہیں۔ شکر تھا کہ اس وقت صدف آ گئی۔ زرش تم یہاں ہو؟ پھر اس نے آذر کو دیکھا۔ آذر بہن کو سامنے دیکھ کر تھوڑا سا سٹ پٹایا تھا۔ آذر کو دیکھ کر صدف کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، گویا وہ یہ سب کچھ سمجھ گئی تھی کہ یہ محض تفریح اور شغل کے لیے کیا جا رہا تھا، گو کہ کچھ اچھا فعل بھی نہیں تھا، مگر اب سب کے سامنے تماشا تو نہیں لگایا جا سکتا تھا، سو وہ آذر کو نظر انداز کر کے زرش کے قریب جا کر بولی، زیبا پھپھو کی سخت لڑائی ہو گئی ہے، بڑی مشکل سے انہیں گاڑی میں بٹھا کر آئی ہوں، باقی سب بھی وہیں ہیں، تم چوڑیاں لے کر وہیں آ جاؤ۔ صدف جانے لگی تو زرش قدرے بلند آواز میں چہک کر بولی، نہیں نہیں صدف، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، آگے کہیں اور سے چوڑیاں پہن لیں گے، یہ چوڑی والا تو بہت مصروف ہے۔ وہ مسکرا کر صدف کے ساتھ ہی پلٹ گئی۔ آذر نے بعجلت تمام ان لڑکیوں کو فارغ کیا، پھر اپنی جگہ پر احمر کو کھڑا کر کے باہر نکل آیا۔ زرش میری بات سنو، اس نے لپک کر زرش کو پکارا۔ صدف ان کے درمیان ٹینشن محسوس کر کے لمبے لمبے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ صدف کے یوں بھاگ جانے پر اسے بہت غصہ آیا۔ کیوں آئے ہو میرے پیچھے تم؟ اس نے آذر کو گھور کر دیکھا۔ دیکھو تم نے چوڑیاں لینی ہے نا، ہم سے لے لو، جو پسند کی ہیں مجھے بتا دو، میں پیک کر کے بھجوا دوں گا گھر، مگر تمہیں کسی اور جگہ چوڑیاں لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ پر یہ رعب جمانے والے؟ جیسے تم ایک چوڑی فروخت کرنے والے، ایسے ہی ہزار ہیں، میں کسی سے بھی پہن لوں گی، میری مرضی۔ زرش، آذر نے اسے سختی سے ٹوکا، میں تمہارا منگیتر ہوں، میری ایک علیحدہ اہمیت اور مقام ہے، تم مجھے ہر ایرے گہرے کے ساتھ نہیں ملا سکتی، سمجھی تم؟ اس نے رعب سے گرج کر کہا۔ ہاں، منگیتر ہو، شوہر نہیں۔ زرش کے لہجے میں بلا کی کاٹ اور نخوت تھی۔ جاؤ جا کر پہناؤ اپنی بہنوں کو اپنے نام کی چوڑیاں۔ آذر اس کے انداز پر جزبز ہو کر رہ گیا۔ زیادہ تنگ نظری کا ثبوت نہ دو، محض شوقیہ تفریحاً ہم نے یہ کیا ہے۔ اوہ، بڑے اچھے اچھے شوق پال رکھے ہیں جناب نے، کیا نوابوں والے شوق ہیں، اور حد یہ ہے کہ معتبر حضرات کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، تاکہ بات جب بزرگوں تک جائے تو سنگینی اختیار نہ کی جائے۔ شرم تو آتی نہیں سر عام یہ بے حیائی کرتے ہوئے، ایک طرف تو کسی غریب کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہو، دوسرے ہر لحاظ سے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں چوڑیاں پہنوں گی تو تمہاری غیرت میں ابال آئے گا، اور جو تم خود جانے کس کس نیت اور نظر سے شرفا کی بیٹیوں کی کلائیاں پکڑتے رہے ہو، جب اپنی ماں بہنوں کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ جس طرح تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے انجامی لڑکیوں کے ہجوم آ رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی تو بے خبری میں کسی کی نیت، کسی کے شوق کو سیراب کر سکتے ہیں۔
اس نے ہٹیلے انداز میں کہا تو آذر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں میں، میری مرضی، میں جو چاہے کروں جو چاہے نہ کروں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر اتنا استحقاق جمانے کا، محض کزن ہو تم میری۔ اس نے جب اسے منگنی کے رشتے سے بھی خارج کیا تو زرش گنگ رہ گئی، اس کے انداز اور اس کے رویے پر اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ بجائے اپنی غلطی پر نادم ہونے کے وہ اس پر برس پڑا تھا۔ کتنا مان تھا اسے آذر کی محبت پر، اس کے جذبوں پر، اس کے بے اختیارانہ جملوں اور انداز پر۔ وہ کس طرح سمٹ جاتی تھی اس انوکھے احساس کے تحت کہ وہ سرتاپا اس کا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے صرف اس کے لیے کہتا ہے، صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ مگر اب جب وہ کھل کر سامنے آیا تھا تو انتہائی لوفر، گھٹیا اور سطحی سوچ کا مرد نکلا تھا۔ اپنی بے عزتی زرش سے اس وقت کسی بھی طرح برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے فوری طور پر نہ لیتی۔ سڑک پر جگہ جگہ پولیس مین کھڑے تھے، نظم و ضبط کی پابندی اور ماحول کی پاکیزگی کے لیے، کیونکہ ایسے ہی موقعوں پر چوری کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر خواتین کی حفاظت کا مسئلہ بھی درپیش ہوا کرتا ہے۔ اس نے سامنے کھڑے باوردی پولیس والے کو دیکھا جو کافی دیر سے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ذہن تو اس کا پہلے ہی شیطان کا دوست تھا۔ جب وہ ایک دم خاموش ہو کر چپ چاپ چلنے لگی تو آذر کو اپنے کہے گئے لفظوں کا احساس ہوا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زرش دیکھو، ہم کہیں چل کر بات کرتے ہیں، وہ ندامت سے کہہ رہا تھا۔ جانے میں تمہیں کیا کچھ کہہ گیا؟ آئی ایم سو سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، تم بھی تو مجھے اتنا کچھ کہے جا رہی تھی۔ وہ اسے معاف بھی کر دیتی تو کیسے، اس کی نگاہوں کے سامنے تو وہ ہاتھ ناچ رہے تھے جنہیں وہ چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ اوئے کیا ہو رہا ہے یہ؟ لڑکی کو محتاط اور اجنبی لڑکے کو بے تکلف ہوتا محسوس کرتے ہوئے پولیس والا ان کے نزدیک آ گیا اور مشکوک اور سخت تیور سے آذر سے مخاطب ہوا۔ زرش کو پتا تھا کہ پولیس والا ان کے نزدیک ضرور آئے گا، اس لیے جان بوجھ کر اس نے ایسی صورتحال پیدا کی تھی کہ وہ دونوں مشکوک دکھائی دے۔ اس سے قبل کہ آذر کچھ بولتا، زرش فوراً بول پڑی، جناب یہ شخص مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ واٹ؟ آذر اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ اس کے تو فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ زرش اس سے اس صورت میں بدلہ لے گی۔ اوئے بدتمیز آدمی، تو مجھے شکل سے ہی لوفر نظر آ رہا تھا، لڑکی کو تنہا سمجھ کر چھیڑتا ہے۔ پولیس والا اس قدر تیزی میں آیا کہ آذر بوکھلا گیا، پھر جلدی سے بولا، او جی بات سنیں، یہ میری کزن ہے، میری چچا زاد بہن۔ اوئے بدماش دے پتر، پولیس کو دیکھ کر لڑکی کو بہن بولتا ہے؟ تو اگر اسے اب بھی بہن نہ بولتا تو ہم تجھے چھتر مار مار کر بہن کہلوا دیتے۔ پولیس والے نے غیرت میں آ کر دھمکی دی اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ آذر بری طرح جھنجھلا گیا، سخت غصے میں بولا، تمیز سے بات کریں، میں ایک شریف شہری ہوں۔ شہری تو ہو مگر شریف نہیں ہو، چلو تھانے۔ پولیس والے نے اسے سختی سے کھینچا۔ وہ پولیس والا ابھی انہیں آپس میں تکرار کرتا دیکھ ہی رہا تھا کہ ادھر آ گیا اور باقی لوگ بھی مجمع کی صورت میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ زرش! آذر غم و غصے سے چلایا۔ پولیس والے نے حیران ہو کر زرش کی طرف دیکھا کہ لڑکا لڑکی کا نام اس قدر وثوق سے کس طرح لے رہا ہے۔ میرا نام زرش نہیں ہے، نادیہ ہے، یہ خواہ مخواہ مجھے اپنی فیملی بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کیا؟ بیک وقت سب کے منہ سے یہی نکلا۔ ہاں، اور یہ سب بھی تھانے جانے کے ہی اہل تھے جنہیں آپ لوگ بے بسی سے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے بے حد کلس کر کہا تو زیبا پھپھو یکلخت ملال سے بولی، اری پگلی تو نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی ماری۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ سب پریشان ہو گئے۔ اس میں اس قدر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا وہ جیل سے بدماش بن کر واپس آئے گا جو آپ لوگ اس قدر خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ اس کی بات پر یکلخت سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ ہنسنے کا موقع ہے، نوفل چڑھ کر بولا، رونے کا ہے تو رو لیں گے۔ زرش ترشی سے اس کی بات پر بولی، تمہیں تو وہ آ کر پوچھ لے گا۔ نوفل نے اس کے روب میں آئے بغیر اسے خوفزدہ کیا تو وہ لاپرواہی سے بولی، پوچھ لے گا تو پوچھ لے، وہ تھا ہی اس لائق کے حوالات کی ہوا کھاتا۔ جب لگیں گے نا تو تھپڑ تو نانی یاد آ جائے گی، اور زیادہ تم نے مجھ سے بکواس کرنے کی کوشش کی نا تو تمہیں بھی بھیج دوں گی وہاں پر، اس نے دھمکی دی۔ اور احمر، تم تو حافظ قرآن ہو، اپنے علم کا کچھ تو لحاظ کر لیتے، زیادہ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوفل وہاں سے باہر آ گیا۔ اندر باہر سے سب بولنا شروع کر چکے تھے۔ یا اللہ، ہر شخص ننگی تلوار بنا ہوا تھا۔ زیبا پھپھو نے سر پکڑ لیا، خدا کے واسطے میرا سر پھٹ جائے گا، خاموش ہو جاؤ۔
لڑ لڑ کر میرا تو حلق بھی خشک ہو گیا ہے، مزید طاقت نہیں ہے مجھ میں بولنے کی۔ منا لی بس چاند رات، گھر چلو اب۔ پھر جب وہ سب لوگ تھکی ہاری گھر پہنچی تو اماں اور ابا سو چکے تھے۔ رسول بخش نے دروازہ کھولا۔ رسول چچا، اب آپ ایسا کریں، اپنے گھر جا کر سو جائیں، ہم لوگ آ گئے ہیں، دروازے کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ صنم چچی نے رسول بخش کی آنکھوں میں نیند بھری دیکھ کر چھٹی دی تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ نوفل اور احمر انہیں چھوڑ کر الٹے قدموں واپس پلٹ گئے تھے۔ وہ لوگ خاموشی سے اندر آئیں۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے انہیں بڑی اماں اور ابا کے غصے اور آرام کا خیال تھا، سو چپ چاپ ڈرائنگ روم میں اکٹھی ہو گئی۔ نیلم، اب تم جلدی سے ایسا کرو، چائے بنا کر لاؤ، زیبا پھپھو نے صوفے پر پھیلتے ہوئے بیٹھ کر کہا تو باقی سب نے بھی اپنی اپنی جگہ بنا کر ادھر ادھر بیٹھ گئی۔ نیلم چائے بنانے چلی گئی۔ صنم چچی بچوں کو درست مقام پر سلانے میں مصروف ہو گئی تو زیبا اور حمیرہ نے زرش کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کس سلسلے میں اور کس جرم کی پاداش میں آذر کو اندر کروایا ہے اور وہ کس طرح پولیس کے ہتھے چڑھ گیا؟ زرش پہلے تو ہچکچائی، پھر اس نے ساری بات من و عن بیان کر دی تو حمیرہ آپی مسکرا کر بولی، بس اتنا سا دل ہے تمہارا؟ پتہ نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب انہی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اب یہ برداشت کر لو گی تم کہ وہ ساری رات اس ٹھنڈ میں حوالات کے اندر بند رہے؟ زیبا پھپھو نے شوخی سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس حرکت سے اس کی بند محبت کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ہر شخص پر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ آذر کو اس طرح چاہتی ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اپنا آپ سمیٹتے سنبھالتے ہوئے بدلے ہوئے سے لہجے میں بولی، ذرا سی تو بات ہے پھپھو، پولیس ذرا سا دھمکا کر رعب دکھا کر باہر کر دے گی، کوئی ریمائنڈ تو نہیں لے گی اس کا، جو آپ اتنی فکر مند اور افسردہ ہو رہی ہیں؟ لڑکی بہت پکی ہو تمہیں تو یہ بھی خوف نہیں ہو رہا کہ وہ تمہارا بھی حشر بگاڑ سکتا ہے؟ اس قدر نازک رشتہ ہے تم دونوں کے درمیان، بات بگڑ بھی سکتی ہے، اور جو وہاں معاملہ بگڑ گیا تو اور بھی مصیبت آ جائے گی۔ ہاں، ساری گوری کلائیوں کے مزے آ جائیں گے جناب کو۔ وہ چیخ کر بولی تو صنم چچی مسکرا کر کہنے لگی، بھائی اپنی زرش تو لگام دے کر رکھے گی آذر کو، بدھو تو ہم ہی نکلی، 3 4 بچوں کی امائیں بن کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، زیبا، میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے شوہر رمضان کی آخری راتوں میں دیر سے گھر اس وجہ سے آتے ہیں، اور چاند رات کو تو بالکل ہی نہیں آتے، محض اس وجہ سے۔ کیسے کیسے تفریح کے سامان پیدا کیے ہوئے ہیں ان مردوں نے، توبہ توبہ۔ صنم چچی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، پھر جارحانہ انداز میں بولی، واجد کو تو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھیں گے ساری زندگی، سجاد تو سر پکڑ کر روئیں گے اپنا، آپ دیکھنا۔ زیبا نے بھی اسی انداز میں کہا تو وہ سب حمیرہ کو خاموش اور افسردہ دیکھ کر اکسانے والے انداز میں بولی، اور آپ نے کیا سزا تجویز کی ہے بابر بھائی کے لیے؟ میرے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے ہیں، وہ اسی انداز میں بولی۔ زیبا نے بروقت تصحیح کی، سانپ نہیں، ہاتھ تو وہ جوڑیں گے اب میرے سامنے، ذرا دیکھنا آپ لوگ، کل وہ مجھے گھر لے کر جانے کی بات تو کریں، میرا نام بھی حمیرہ نہیں جو ان کی عید خراب نہ کی ہو تو۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ وہ سب اس جارحانہ حکمت عملی پر داد دینے والے انداز میں شور مچانے لگی تو بڑی اماں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ارے لڑکیوں، آ گئی تم؟ ہاں آ گئے، زیبا نے مزے سے پاؤں پسار کر جواب دیا تو زرش جھنجھلا کر ان کے پہلو سے اٹھ گئی۔ وہ رفتہ رفتہ اس طرح پھیلتی جا رہی تھی کہ اونٹ اور خیمے والی مثال بن جاتی تھی۔ لاؤ ذرا دکھاؤ تو کیسی کیسی چوڑیاں پہنی۔ اماں نے آنکھ سکیڑتے ہوئے سب کی کلائیوں پر نگاہ ڈالی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی، چوڑیاں تو کسی نے بھی نہیں پہنی تھی۔ ارے سب کی کلائیاں تو سونی پڑی ہیں، بازار میں 3 4 گھنٹے کیا خاک پھانک کر آ رہی ہو؟ بڑی اماں اچانک ہی غصے میں آ گئی تھی۔ بڑی اماں، بازار میں بہت رش تھا نا، اسی لیے ہم نے بجائے پہننے کے پیک کروا لی، ساری چوڑیاں گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں۔ نیلم نے سب کو چائے دیتے ہوئے سچائی کا انکشاف کیا تو بڑی اماں کے علاوہ وہ باقی سب یہی سمجھی کہ نیلم نے بات سنبھالی ہے۔ لیجیے اماں، چائے لیجیے، اس نے چائے کی پیالی ان کی طرف کرتے ہوئے کہا تو بڑی اماں کا غصہ ہلکا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، میں چائے نہیں پیوں گی، ورنہ پھر نیند نہیں آئے گی، اور تم لوگ بھی زیادہ دیر نہ جاگو، جلدی سو جاؤ، پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ کہاں ہے چھوٹی بہو؟ صنم چچی کو حاضر نہ پا کر انہوں نے آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ حاضر تھی۔ جی اماں کہیے۔ ارے بچوں میں ہی الجھی رہو گی یا صبح کی کچھ فکر بھی ہے؟ اماں آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں جا رہی ہوں کچن میں،
کھیر بنا کر ہی سوئیں گے ہم لوگ، اور بھی جو کچھ کرنا ہے کر لیں گے۔ اتنی ڈھیر ساری بچیاں موجود تو ہیں، سب کام جھٹپٹ ہو جائیں گے۔ بقول آپ کے 5 پہاڑی بات ہے، صبح ہونے تک تو سب کچھ ہو ہی جائے گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اماں بھی ہنس پڑی۔ دی۔ چچی جان، ایک پہاڑ تو گر چکا ہے، باقی 4 پہاڑ بچے ہیں۔ جو کچھ کروانا ہے جلدی جلدی ہدایات جاری کر دیجئے، پھر ہم لوگوں نے مہندی بھی لگانی ہے۔ صدف نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا تو باقی سب نے اس کی تائید کی۔ اچھا بھائی، جیسے اور جو جی چاہے کر لینا۔ اماں مسکراتے ہوئے جوتیاں گھسیٹتی جانے لگی، پھر پلٹ کر بولی، اور ہاں بچیوں، عشاء کی نماز ضرور پڑھ لینا۔ مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ بڑی برکتوں اور نعمتوں والی رات ہے یہ، خدا اپنے لوگوں کو انعامات تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ پروردگار سے جو کچھ مانگو گے مل جائے گا، اس کی ذات نوازنے والی ہے۔ آج تو روزے داروں کو انعام ملنے کی رات ہے۔ آج کی رات عبادت سے غفلت نہ کرنا، ورنہ صبح تک تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ چاند رات کا مفہوم یہ نہیں شب بھر جاگ کر لغویات میں وقت صرف کر دو۔ خدا سے مانگو دامن پھیلا پھیلا کر، وہ پورے ماہ رمضان کی محنت کی عبادت کا آج تمہیں صلہ دے گا۔ اپنے صلے سے، اپنے حق سے غافل نہ ہو جانا۔ اماں کے مقدس الفاظ ان لوگوں کے دلوں پر نقش ہوتے جا رہے تھے، اور پھر وہ سب اٹھی، نماز عشاء ادا کی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مرزا بہادر کی 8 اولادیں تھیں۔ سب اولادیں شادی شدہ، خوش و خرم ایک ہی شہر میں مقیم تھی۔ ان کی بکثرت اولاد کی بدولت یہ گھرانہ خوشیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ شاید دولت کی فراوانی، تعلیم کا رواج اور وسعت نظری کا بھی نتیجہ تھا کہ یہ گھر خوشیوں کے گہوارے بنے ہوئے تھے۔ سب بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے، صرف چھوٹے بیٹے واجد کے علاوہ۔ واجد اپنی فیملی کے ہمراہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ جب بھی کوئی تقریب بہادر منزل میں ہونا قرار پاتی، زہرا بیگم ایک دن قبل بڑی پوتیوں اور نواسیوں کو بلا لیا کرتی تاکہ تقریب کی تیاری اور قیام کا مسئلہ جھٹپٹ حل ہو جائے، اور واقعی ایسا ہوتا بھی تھا۔ وہ سب مل جل کر اس طرح کام کرتی کہ کچھ پتہ ہی نہ لگتا تھا۔ چونکہ عید اور بقری عید سب یہی مناتے تھے، اس لیے وہ سب 2 دن پہلے سے ہی آئی ہوئی تھی۔ انہی کے ساتھ زیبا، جو چھوٹی خالہ اور پھپھو کے نام سے مشہور تھی، وہ بھی آ جاتی اور یوں مزے دو بالا ہو جاتے۔ خدا خیر کرے، ابھی تک ان لوگوں نے کوئی اطلاع ہی نہیں دی، زیبا نے کھیر میں چمچ ہلاتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ سب کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ زرش مرغ دھو کر فریج میں رکھ رہی تھی۔ اس کا دل اچانک دھک دھک کرنے لگا۔ کہیں بات سیریس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ لوگ آ گئے ہوں گے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد نوفل اندر اکیلا آیا تو سب فکر مند ہو گئی۔ نوفل آذر کے لیے گرم چادر لینے آیا تھا۔ چچی کے بضد اصرار پر اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اسے رات حوالات میں گزارنا ہوگی، صبح تک ضمانت پر رہا ہوگا، مگر اس کا جرم تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر رہائی اور ضمانت کا کیسا سلسلہ؟ سب حق دک رہ گئی۔ پولیس نے اس کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ نوفل کے ایک اور نئے انکشاف پر سب کے سر پر آسمان ٹوٹا۔ مگر اس کا تو جرم کچھ تھا ہی نہیں، حمیرہ تڑپ کر بولی۔ جرم کچھ نہیں تھا، مگر بن گیا ہے۔ محترم نے پولیس والوں کو گالیاں دی ہیں، نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ بس اسی چکر میں انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر جو کچھ دیر قبل ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے، اس کیس میں ملوث کر لیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ اب ضمانت کیسے ہوگی اس کی؟ سب اپنی اپنی بولنے لگی۔ مجھے تو اس کی ضمانت ہوتی مشکل ہی نظر آ رہی ہے۔ پھر عید کی 3 چھٹیاں، کورٹ کچہری سب بند ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ نوفل فکر مندی سے کہہ رہا تھا، ہم لوگ کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ لے دے کر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر اس نے پولیس والے پر ہاتھ اٹھا کر بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ خدا کرے گیلانی انکل مل جائیں، بابر بھائی انہیں لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پھر شاید کچھ بات بن جائے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ پریشانی تو فطری تھی۔ سب سے بری حالت زرش کی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں، رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اب رو دے گی۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے ہمیں دوسری بار اس قدر پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، نوفل نے اسے گمسم کھڑا دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ پچھلی بار تو صورتحال واضح تھی، گھر کے بڑوں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب گھر میں بھی اور باہر بھی ذلت کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ وہ چادر لے کر الٹے قدموں پلٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اگر تم تھوڑا سا برداشت کر لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ آخر ہم لوگ بھی تو چپ چاپ دیکھ کر آ رہے تھے۔ سب اپنی اپنی بولے جا رہے تھے اور وہ رونے میں مصروف تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو نہیں کہا تھا پولیس والوں کو مارو جا کر۔
زیبا نے سب کو ڈانٹ کر زرش کو اپنے قریب کر لیا اور وہ بس اسی انتظار میں تھی، بے تحاشا روتی چلی گئی۔ معلوم نہیں کیسا منحوس سال آیا ہے، میرا بھائی 2 دفعہ بے قصور حوالات جا چکا ہے۔ صدف نے ناگواری سے کہا تو وہ اپنی جگہ مجرم بن گئی۔ پچھلی بار بھی وہ اس کی وجہ سے اندر گیا تھا، مگر اس میں اس کا بھی کیا قصور تھا، اور شاید وہی قصوروار تھی۔ آذر کو ہر سال اپنی موٹر بائیک کا ماڈل چینج کرنے کا شوق تھا۔ ابھی اس نے نیا ماڈل لیا تھا، مگر اس کا لائسنس ابھی ایشو نہیں ہوا تھا۔ لائسنس نہ ہونے کی صورت میں وہ بائیک پر کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ ہاں، البتہ عورت کی سواری ساتھ ہونے کی صورت میں ٹریفک کانسٹیبل اس کا چالان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قاعدہ ہے کہ عورت اگر ساتھ بیٹھی ہو تو بائیک سوار حضرت کو تنگ نہیں کیا جاتا، وہ جہاں مرضی آ جا سکتا ہے۔ اور پھر ان دنوں تو کچھ خاصی ہی سختی ہو رہی تھی۔ اس دن اچانک وہ صبح ہی اس کے گھر آ گیا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سب کو سلام کرتا ہوا وہ کچن میں ہی آ گیا۔ امی ناشتہ بنا رہی تھی، باقی سب ناشتہ کر رہے تھے۔ چچی جان، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں زرش کو آج کالج تک چھوڑ دوں؟ کیوں بھائی، آج کیا خاص بات ہے؟ چچی جان مسکرا کر بولی، ساتھ ہی محبت سے اسے ناشتے کی آفر کرنے لگی۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ نئی بائک کی شو مارنی ہے، اسی لیے لینے آئے ہیں محترم، زرش نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے زرش کو گھورا، پھر چچی کا خیال کرتے ہوئے بڑے سنجیدہ اور بردبار لہجے میں بولا، وہ دراصل میرے بائک کا لائسنس ابھی بنا نہیں ہے اور مجھے نشتر کالج کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چچی پیچھے سے کچھ اٹھانے کے لیے مڑی تو اس نے زرش کا ٹوسٹ اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، دراصل آج کل مامے بہت تنگ کرتے ہیں۔ زرش اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ لوگ ٹریفک کانسٹیبل کو ماما کہا کرتے تھے۔ لے جاؤ بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ چولہا بند کر کے میز کی طرف آئیں تو آذر کی بانچیں کھل گئی۔ وہ اترا کر بولا، میں صدف کو بھی ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر وہ صرف ڈگری کالج تک ہی جا سکتی تھی، آگے پھر مجھے مسئلہ ہوتا، سو تمہیں تمہارے کالج بھی چھوڑ دوں گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ چچی نے اجازت دے دی۔ زرش خاموش ہو گئی اور اس کی بات پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہوئے اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ سارے راستے وہ اس سے بے تحاشا باتیں کرتا رہا۔ اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا، اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ پھر وہ اسے اس کے کالج چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اس کے بعد 1-2 بار وہ اسے کالج سے لینے بھی آیا اور وہ اس کی مجبوری سمجھ کر اس کے ساتھ چلی جاتی، یہ سوچے بنا کہ وہ آتا بھی تو انہی راستوں سے ہے، پھر کانسٹیبل اسے کیوں نہیں پکڑتے۔ اس دن جب وہ سب لوگ مرزا منزل میں آئے ہوئے تھے اور رات کو واپس اپنے اپنے گھر جانے لگے تو سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ وہ بھی بیٹھنے لگی تو آذر نے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ اے لڑکی، تم میرے ساتھ بیٹھو گی کیونکہ تم میری گاڑی کا لائسنس ہو، تم میرے ساتھ بیٹھو گی کیونکہ تم میری گاڑی کا لائسنس ہو۔ آذر کی بات پر سب کے سب شوخیوں پر اترائے۔ ہاں ہاں جاؤ وہیں بیٹھو، وہی تمہارا اصل مقام ہے۔ صدف نے مسکرا کر چھیڑا تو وہ سخت جھنجھلا کر بولی، کوئی میں ہی واحد لڑکی نہیں ہوں، اس وقت تم کسی کو بھی بٹھا سکتے ہو اپنے پیچھے، ہم میں سے تو اب کوئی باہر نہیں آئے گا اور نہ ہی اندر تمہاری گنجائش ہے، اسی لیے سیدھی شرافت سے بائک پر ہی بیٹھ جاؤ۔ نیلم نے سر باہر نکال کر کہا اور دھم سے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ ناچار اسے اس کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ سارے راستے وہ اسے گاڑی میں سے عجیب عجیب اشارے کر کے چھیڑتی رہی اور وہ پیچ و تاب کھاتی رہی۔ آخر تم اپنی گاڑی کا لائسنس کیوں نہیں بنوا لیتے؟ یار کیا کروں، فرصت نہیں ملتی، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، جیسے پوری قوم کا بوجھ تو تمہارے ہی کندھوں پر ہے نا، اس نے چڑھ کر کہا تو آذر زور سے ہنس دیا۔ راہیل گاڑی ان کے ساتھ کرو، راہیلہ نے انہیں باتیں کرتے دیکھ کر سنانے والے انداز میں کہا تو راہیل نے گاڑی بائک کے ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دی۔ بڑی مسکرا کر باتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ کھڑکیوں سے سر نکال کر بولے۔ دوسری گاڑی بھی دوسری طرف سے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نخرے تو دیکھو کہ میں نے نہیں بیٹھنا، حالانکہ میں عینی گواہ ہوں کہ روزانہ کالج اسی کی سواری پر آیا جایا جا رہا ہے۔ صدف دوسری طرف سے بولی۔ وہ بری طرح سے نروس ہو گئی۔ دونوں طرف سے ہنسی اور شوق جملوں نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ آذر بے تحاشا محظوظ ہو رہا تھا اور پھر جب وہ لوگ حد سے زیادہ گزرنے لگے تو آذر نے یکلخت بائک کی سپیڈ اس طرح تیز کی کہ بائک گاڑیوں سے آگے نکل گئی۔ بائک کی اچانک سپیڈ کی وجہ سے زرش سیٹ پر جھول کر رہ گئی۔ اگر بر وقت آذر کا کندھا نہ پکڑتی تو یقیناً نیچے گر جاتی، لیکن اس کا کندھے پر ہاتھ رکھنا ہی قیامت ہو گیا۔ ان لوگوں نے پیچھے سے اس قدر بآواز بلند جملہ بازی کی کہ آذر نے اس تمام صورتحال سے زرش کو بچانے کے لیے راستہ بدل لیا۔ اگر تم نے آئندہ مجھے اپنی بائک پر بٹھانے کی آفر کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے خفت سے اسے دھمکی دی۔ اس کا مطلب ہے تم آخری بار میرے ساتھ بیٹھ رہی ہو؟ اس نے تسلی سے پوچھا۔ ہاں، وہ سختی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج ساری شام ہم یوں ہی گھومتے پھریں گے،
اس نے تیزی سے ایک اور راستہ بدلا تو زرش چیخ پڑی، آذر میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اس کی دھمکیوں پر ہنستا رہا۔ تم انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ وہ اس کے بائک کو آڑا ترچا گھمانے چلانے پر ہول ہول کر چیخ رہی تھی اور وہ ہنستا جا رہا تھا۔ دیکھو آذر، شرافت سے مجھے گھر لے چلو، اس کے بعد بے شک تم کسی سرکس میں حصہ لے لینا یا شوق سے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانا۔ اس نے چڑھ کر کہا، چلانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم میرے ساتھ پیچھے بیٹھو۔ شکریہ، مجھے نہ سرکس سے دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے بائک کی سواری پسند ہے، مگر مجھے یہ سواری بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس پر دو محبت کرنے والوں کے درمیان کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ بکمت، مجھے سردی لگ رہی ہے اور تمہیں اٹکھیلیاں سوج رہی ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ حیرت کی بات ہے، میرے پیچھے بیٹھ کر بھی تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، حالانکہ ساری ہوا تو مجھ سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہے۔ ہاں تو تم جیسے پہاڑ ہو نا، اتنی موٹی جیکٹ پہن رکھی ہے، تمہیں کیا پتہ لگے گا سردی کا؟ اوہ، غلطی ہو گئی، سچ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں حد سے زیادہ سردی لگتی ہے۔ اس کی بات پر وہ سخت چڑھ گئی۔ وہ اس کے کامنی وجود پر اس طرح سنگباری کر رہا تھا۔ تیز ہوا چل رہی ہوتی تو کہتا، زرش اپنے ساتھ بھاری سا پتھر باندھ کر کالج جانا، کہیں تمہیں ملتان کی آندھی اڑا کر گجرات نہ پھینک آئے۔ وہ آگ بگولا ہو جاتی۔ اس کی آئیڈیل قد اور سمارٹنس پر اس کی سہیلیاں رش کیا کرتی تھیں اور وہ اسے ستانے جلانے کے لیے ایسے فقروں سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے بائک سڑک کی سائڈ پر روکی۔ زرش کا موڈ اس کی بات پر سخت آف ہو گیا تھا۔ اس نے سرتاپا اسے دیکھا جو پرنٹڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس منہ پھلائے کھڑی تھی۔ بغیر جرسی اور شال کے سردی لگنا تو یقینی تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دی اور مسکرا کر بولا، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا پیش کیا جائے؟ کافی، چائے یا آئس کریم؟ شکریہ، مجھے کچھ نہیں لینا، مہربانی کر کے آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے۔ اف، یہ تکلف، یہ نوازش! آپ؟ وہ اس کے طرز تخاطب پر بے ہوش ہونے کو تھا۔ زرش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم وہ چیخی، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ آذر نے اس کا جملہ مکمل کیا تو وہ جھینپ گئی اور پھر وہ اس کی ہنسی کا فائدہ اٹھا کر بضد اصرار اسے ریسٹورینٹ لے گیا۔ چائے کے ساتھ اس کی فیوریٹ فلیور کی پیسٹری لے لی۔ بل کی پیمنٹ کرتے وقت اس نے کہا تھا، بل پے تم کرو گی، گو کہ جیب میری ہوگی۔ اشارہ اپنی جیکٹ کی طرف تھا۔ زرش اس کی بات پر مسکرا دی، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل آیا۔ آذر کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ اس نے غور کیا، وہ لائسنس کی کاپی تھی۔ اس کے تو پتنگے لگ گئے۔ پیسے نکال کر آذر کو دیے، وہ بل پے کرنے چلا گیا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر لائسنس کی کاپی اپنے چھوٹے سے پرس میں رکھ لی۔ چلیں؟ وہ مسکراتا ہوا آیا۔ چلیے، وہ اسی انداز میں مسکرا کر بولی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ آذر کے پیچھے بیٹھی تھی اور وہ ہوا کے دوش پر بائک اڑاتا لے جا رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ سب دل چاہتا ہے یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہاں واقعی، دل چاہتا ہے ہوا کے ساتھ ہم بھی ہمیشہ سفر پر رہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو آذر کو خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ یہ اچانک تم اس قدر رومانٹک کیسے ہو گئی؟ اس نے شرارت سے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ شاید تمہاری جیکٹ کا اثر ہے، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تو ابھی میری جیکٹ کی قربت کا اثر ہے، میری قربت میں تو تم مکمل شاعرہ بن جاؤ گی۔ اس نے چھیڑا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور ہنستی چلی گئی۔ پھر جب وہ اسے گھر چھوڑ کر جانے لگا تو اس نے جیکٹ اتار کر اسے دیتے ہوئے بے حد ممنون انداز میں شکریہ ادا کیا اور وہ شکریہ قبول کر کے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ صبح ہی کچہری روڈ پر جلات نما ماما نے اسے شرف ملاقات بخش دی۔ اعتراض تو ٹریفک پولیس کانسٹیبل کو اس بات پر تھا کہ اس کے پیچھے ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی تھی کہ 2 نوجوان ایک بائک پر سوار نہیں ہو سکتے۔ اس نے کانسٹیبل کو قریب آتے دیکھ کر سرفراز کو اتار دیا۔ کانسٹیبل چالان کرنے کے لیے تیار تھا۔ جناب، میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ کس بات کا چالان کر رہے ہیں؟ اوہ، بکواس کرتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے تم نے دوسرا بندہ پیچھے اتارا ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس نے آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہی۔ کانسٹیبل تپ گیا۔ تمہیں علم نہیں، شہر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، گاڑی کے کاغذات دکھاؤ۔ وہ درست انداز میں حکمیہ بولا۔ آذر نے تنتنے سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کاغذات ندارت پا کر وہ ایک دم بوکھلا گیا اور فوراً ہی اس کے ذہن میں زرش کی مہربان ہنسی گونج گئی تو گویا وہ اس بات پر ہنس رہی تھی۔ گاڑی کے کاغذات گھر پر ہیں جناب۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی گھر چلو۔ خالص پیشہ ورانہ انداز میں کانسٹیبل نے گرج کر کہا اور اسے تھانے لے گیا۔ دفعہ 144 کے تحت 188 لگا کر 72 گھنٹے کے لیے اندر کروا دو اسے۔ کانسٹیبل نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا تو حوالدار نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔
اور یوں اس نے پہلی بار حوالات کی ہوا کھائی تھی۔ سرفراز نے گھر والوں کو مطلع کر دیا۔ خبر پریشان کن تھی۔ ابو نے سنتے ہی فوری کارروائی شروع کر دی۔ ان کی پہچان اور پیسے کے استعمال کے باوجود وہ رات 10 بجے تک تھکا ہارا الجھا گھر پہنچا تھا۔ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اسے زرش پر بھی غصہ تھا۔ اس کی موٹر بائیک بھی 10 دن کے بعد تھانے سے کھٹارا بن کر موصول ہوئی تھی۔ کردار پر علیحدہ تھانے کی چھاپ لگ گئی تھی۔ وہ کئی روز تک اس کی طرف نہیں گیا، اس سے بات چیت نہیں کی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ زرش اس سے سوری کر لے گی، لیکن زرش سے اس قسم کے اقدام کی توقع ذرا مشکل ہی تھی۔ اور واقعی جب زرش نے ایسی کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ سب کچھ بھلا کر پھر سے اپنی جون میں واپس آ گیا۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ پھر حوالات میں چلا گیا تھا۔ پہلے بھی زرش اس واقعے کے پیچھے کار فرما تھی، اور اب بھی زرش کو بخوبی اپنی غلطی اور کوتاہی کا احساس نہ صرف ہو چکا تھا بلکہ پشیمانی بھی ہو رہی تھی۔ نہ صرف ایک شخص بلکہ گھر کا گھر اس پریشان کن اذیت میں مبتلا تھا۔ نہ عید کی خوشی اس کے دل میں باقی رہی تھی اور نہ ہی چاند رات کا لطف۔ رات کا ایک ایک پل صدی بن کر سبک رفتاری سے گزرتا رہا۔ سب کی نگاہیں دروازے اور فون کی گھنٹی پر لگی ہوئی تھیں۔ اگر اس کی ضمانت نہ ہوئی تو صبح کیا ہوگا؟ سب کو ایک ہی وہم، ایک ہی خیال پریشان کر رہا تھا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ نماز فجر ادا کر اس نے صدقے دل اور خلوص سے اپنے رب سے اس کے لیے دعا کی، اپنے فعل کی معافی مانگی اور خدا سے بس یہی مانگتی رہی کہ شب کے اندھیرے کے ساتھ ہی یہ پریشانی ختم ہو جائے اور طلوع سحر خوشیوں کی نوید لے کر بیدار ہو۔ خدا کی ذات واقعی نوازنے والی ہے۔ آج کی شب وہ کچھ بھی مانگتی اسے مل جاتا۔ نماز ادا کر کے وہ لیٹی ہی تھی کہ سب آ گئے۔ سب بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئیں اور اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس وقت آذر کا سامنا کر سکے۔ سو بستر میں ہی دبکی پڑی رہی۔ کمرہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی تھا۔ سب کی آوازیں بآسانی اسے آ رہی تھیں۔ مردوں کی آمد پر خواتین کی خوشی ایسے تھی جیسے عید کا چاند اب نظر آیا ہو، لیکن پھر سب کے ہی چہرے بجھ گئے۔ آذر نہیں آیا؟ زیبا نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ گھر چلا گیا ہے، سجاد نے تھکے تھکے سے انداز میں بتایا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں بیک وقت فکر مندی ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کا دماغ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے۔ زرش کہاں ہے؟ واحد چچا نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ سو رہی ہے۔ یہ سن کر جیسے انہیں اطمینان ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، محترم فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے والدین نے غلط طے کیا ہے، اسے اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ زرش اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا وہ؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، وہ سکون سے بولے۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ زیبا بے قراری سے بولی تو سجاد کلس گئے۔ ہم تو ساری رات جھک مارتے رہے ہیں، تم لوگ سمجھا لو جو تم سے مان جائے تو۔ جس طرح وہ بضد ہے اور اپنے فیصلے پر تلا بیٹھا ہے، لگتا ہے اپنی کر کے ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سنم چچی نے مناسب بات کی۔ خدا کرے، وگرنہ حالات تو کچھ ایسے نہیں لگ رہے۔ واجد چچا بولے اور اسے اپنا سارا جسم شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ برف کی سل کی طرح منجمد پڑی تھی۔ یار میں تو سوچ رہا ہوں کیا ضرورت تھی اسے زرش کے پیچھے جانے کی اور اسے منانے کی۔ خاموشی سے بے بسی ظاہر کر کے کھڑا رہتا، جو کچھ ہوتا گھر میں ہی ہوتا، بعد میں دیکھ لیتے، آخر ہم لوگ بھی تو کھڑے تھے۔ بابر کی بات پر تینوں خواتین کے ذاتی زخم ایک دم ہرے ہو گئے۔ وہ تو فراموش ہی کر گئی تھی کہ رات کو کیا قیامت گزری تھی ان پر۔ مرد حضرات سٹپٹا گئے۔ تو گویا آپ لوگ بے بس نہیں تھے، بے بسی ظاہر کر رہے تھے۔ آخر یہ نادر شوق کس شیطانی ذہن کی سازش تھی؟ جس شیطانی ذہن کی سازش تھی نا، وہ اپنی سزا بھگت چکا ہے اور مزید سزا عید کی 3 چھٹیوں کے بعد بھگتنا باقی ہے، کچہری اور عدالتوں کے چکر لگا کر۔ عبوری ضمانت ہوئی ہے ابھی اس کی۔ واجد چچا نے اطلاع فراہم کی تو سب ایک دم خاموش ہو گئیں، گویا پریشانی ابھی باقی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اپنی سزا بھگت چکے ہیں، ساری رات بھاگ دوڑ کر کے۔ اس لیے آپ تینوں خواتین سے گزارش ہے کہ انہیں معاف کر دیں اور جو کچھ ہو گیا ہے اسے محض تفریح یا کھیل سمجھ کر بھلا دیں، تاکہ عید خوشگوار طریقے سے منائی جا سکے۔ نیلم، صدف وغیرہ نے گزارش کی تو مرد حضرات ان کے ساتھ مل گئے۔ اچانک ہی باہر ایک عجیب سا شور ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس کے اندر جیسے سناٹے سے تیرنے لگے، جسم و جاں میں وحشتیں سی رینگنے لگی۔ عید کی صبح اپنی گہما گہمی اور رونقوں کے ساتھ بیدار ہوئی۔ سب عید کی نماز پڑھ کر ادھر ہی آتے رہے، مگر وہ نہیں آیا۔ سب بے حد مطمئن، خوش اور مسرور تھے، اور وہ کس قدر اداس، ملول اور افسردہ۔ اسے سب کے بیچ میں اس قدر تنہائی کا احساس آج سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ بظاہر کام کاج کرتی، یہاں وہاں دوڑتی بھاگتی پھر رہی تھی،
مگر اندر سے اپنا آپ کس قدر خالی اور کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا اس کی زندگی میں؟ کیا اب وہ اتنے قریب آنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا؟ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ ایسا ادھورا مضبوط رشتہ تھا کہ کھل کر کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور چھپانے سے چھپ بھی نہیں رہی تھی۔ کتنی بے کلی تھی اس کے انداز میں۔ بار بار فون تک گئی، پھر لوٹ آئی، ساری ہمتیں ساتھ چھوڑتی رہی تھی۔ خوف وجود کو چاروں جانب سے جکڑ رہا تھا۔ آذر نہیں آیا ابھی تک؟ کچن میں حمیرہ آپی نے صدف سے پوچھا۔ وہ سب دوپہر کے کھانے کے انتظام میں لگی ہوئی تھی۔ فون کیا تھا میں نے، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ امی بتا رہی ہیں کہ اسے رات سے بخار ہو رہا ہے، صدف نے جواب دیا۔ زرش بظاہر کباب تل رہی تھی، مگر اس کے کان ان دونوں کی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے۔ بخار کا تو بہانہ ہے، اور پھر بخار ہے تو یہاں آ کر لینا آرام۔ ایک شخص کے پیچھے ہم سب کو پریشان کرنا، اذیت دینا کیا ضروری ہے؟ حمیرہ کی بات پر وہ کٹ کر رہ گئی۔ مان زیبا کچن میں داخل ہوئی۔ زرش، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ صبح سے مجھے اتنی بار عیدی نہیں ملی جتنی بار میں لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ درزی نے سوٹ سی کر نہیں دیا۔ وہ مسکرا کر سادہ اور عام سے لہجے میں بولی تو زیبا کہنے لگی، مجھے معلوم ہے، مگر تم وہ سوٹ نہیں پہن سکتی جو بھابھی نے بھیجا تھا۔ ہمارے گھر کا سوٹ پہنتے ہوئے تو ان کی شان گھٹتی ہے۔ صدف نے تیکھے سے انداز میں کہا تو وہ خاموش تھی، صدف کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ جب سے اس کی اور آذر کی باقاعدہ منگنی ہوئی تھی، آذر کی امی ہر سال عید پر عید کے جوڑے سے لے کر جوتی، چوڑیاں، مہندی، ہلکی پھلکی جولری بھیجا کرتی تھی، مگر وہ یہ سب عید والے روز نہیں پہنتی تھی، کیونکہ وہ سب چیزیں آذر کی پسند کی ہوتی اور وہ باقاعدہ خود شاپنگ کر کے انہیں لاتا تھا، اور یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس لیے وہ سب کی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے اس کی بھیجی ہوئی اشیاء زیب تن کرنے سے گریز کیا کرتی۔ اور پھر آذر خود بھی بے اختیارانہ طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف سے ذرا سی لچک ملتے ہی کہاں سے کہاں پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس کی نگاہوں کی شوخیوں کو لگام دینا بھی اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے وہ خود پرتکلف اور محتاط رہتی، جسے جانے لوگ کیا سمجھتے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر زیبا کہنے لگی، فرحین کو تمہاری امی نے گھر بھیجا ہے تمہارے کپڑے اور سامان لانے کے لیے، جیسے ہی وہ آئیں تم تیار ہو جانا۔ مگر کس لیے؟ ٹھیک تو ہے میرے کپڑے؟ یہ کپڑے ٹھیک ہیں، 2 دن سے مسلسل پہن رکھے ہیں، اور اب بھی ٹھیک ہیں۔ صاف کہو نا کہ آذر کے نہ آنے کا سوگ منا رہی ہو۔ زیبا نے اس قدر بے ساختہ کہا کہ وہ شرمندہ ہو گئی، سب کھیکھی کرنے لگی۔ اپنا آپ کھل جانے کی خفت اور ان کے کہے گئے جملے، اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا تو وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ زیبا صدف وغیرہ سے مخاطب تھی، کیا تمہارے گھر کا فون خراب ہے؟ نہیں پھپھو۔ پھر شاید اس نے ریسیور اٹھا کر علیحدہ رکھ دیا ہے، نوفل اور بابر کو بھیجا تھا میں نے اسے بلانے کے لیے، صاف جھنڈی دکھا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میں اتنا غصہ ہے۔ آپ کا بھتیجا ہے جناب، سجاد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے غصہ اتارنا بھی آتا ہے، زیبا نے کسی خیال کے تحت مسکرا کر کہا تھا۔ صنم بھابی، آپ یہاں سب کچھ سنبھال لینا، کسی کو بھی پتہ نہ لگے کہ ہم لوگ کہاں گئے ہیں۔ میں اور حمیرہ بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، یہاں کی تو تم فکر نہ کرو۔ مگر کیا زرش جانے پر آمادہ ہو گئی ہے؟ اسے بتایا ہی کب ہے میں نے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر لے جا رہی ہوں، نینا نے اپنے ٹیچر کے لیے عید کا تحفہ منگایا تھا اور بھیج نہیں سکی تھی، اس کی ٹیچر سے مل بھی لیں گے اور تمہاری بھی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ اسے بھی خود بہت شوق نینا کی خوبصورت سی ٹیچر کو دیکھنے کا۔ زیبا نے مسکرا کر کہا۔ آہستگی سے صنم اور حمیرہ بھی ہنس دی۔ آخر وہ کیوں ظاہر کرے کہ وہ نہیں آیا تو وہ افسردہ ہے؟ عید کا دن ہے، سب خوش ہیں، اسے بھی خوش ہونا چاہیے، آخر وہی تو سب کچھ نہیں اس کا، اور پھر اس کا رشتہ ہی کیا ہے؟ محض منگنی جس سے وہ رات مکر بھی گیا تھا۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی رہی اور جبرن تیار ہوتی رہی۔ نینا اور زیبا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بابر ڈرائیو کر رہے تھے، حمیرہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارے راستے نینا نے اسے اپنی معصوم بھولی بھالی باتوں میں مگن رکھا۔ سافٹ سڑک کے آغاز پر وہ چونک گئی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے چینی سے ایک دم بولی، ساتھ ہی بابر نے گاڑی منور ویلا کے سامنے روک دی۔ پھپھو، آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، آذر کے گھر پر اس نے گھبرائی ہوئی سی نگاہ ڈالتے ہوئے زیبا سے کہا، پھر اسی انداز میں کہنے لگی، مجھے اگر علم ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ کرنے والے ہیں تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہی وہ سچ مچ رو دی۔ اس وقت اسے اپنی انا کی تذلیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زیبا نے بڑی احتیاط سے صورتحال کنٹرول کی۔ تم 1 منٹ گاڑی سے تو اترو، میں زبردستی تمہیں گھر میں تو نہیں دھکیل دوں گی۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی تو زیبا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا گہرا دباؤ ڈالتے ہوئے اطمینان دلایا۔
بابر کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ بابر آپ جائیں، 1 گھنٹے کے بعد آ جائیے گا، حمیرہ نے بابر سے کہا تو وہ واپس مڑ گئے۔ آؤ اندر چل کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ مگر وہ الجھی، قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچائی تو حمیرہ تیزی سے بولی، اگر مگر چھوڑو، بیچ سڑک پر کھڑے ہوئے ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں نا؟ پیار بھری سختی سے کھینچ کر 2 خواتین کا ایک کامنی سی لڑکی کو اندر لانا کیا مشکل تھا؟ پورچ میں داخل ہو کر اس نے بے بسی و خفگی سے زیبا کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں پھر پانی تیر آیا تھا۔ زیبا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حمیرہ اندر معلوم کرنے گئی تھی کہ آذر کس جگہ پر سوگ منا رہا ہے۔ وہ ان کے گلے لگ کر سسک پڑی۔ دیکھو زرش، یہ بات اگر میں تمہیں بتا کر لاتی تو تم ہرگز نہ آتی۔ تمہارا مجھ پر خفا ہونے کا برابر حق ہے، مگر جو حق پر خفا ہو رہا ہے اس کا بھی تو خیال کرو۔ تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے جب ہی رات سے تم نے رو رو کر یہ شکل بنا لی ہے۔ دیکھو، تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی ہے نا؟ تم آذر سے سوری کر لو، اس کی بھی بدگمانی دور ہو جائے گی اور تمہیں بھی ساری عمر پشیمان نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ خاموش رہی۔ تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ وہ تمہارا منگیتر ہے اور ہم تم سے یہ قدم اس لیے اٹھوا رہے ہیں کہ کہیں تمہارے رشتے میں کوئی دراڑ نہ پڑ جائے؟ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ ایک شخص تمہاری غلطی پر ناراض ہوا ہے، اس کی ناراضگی، اس کا غصہ سب جائز ہے۔ تم آپس میں کزنز ہو، اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہو۔ اتنی لا تعلقی اچھی نہیں ہوتی۔ اس وقت کی تمہاری ضد انا کچھ معنی نہیں رکھتی کیونکہ قصوروار تم ہو۔ اس لیے بہتر ہے یا تو اس سے سوری کر لو یا پھر یکایک زیبا کی آنکھوں میں شرارت امڑ آئی۔ یا پھر کیا؟ وہ کچھ نہیں سمجھی۔ اگر سوری کہتے ہوئے تمہیں اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے تو تم اسے منا لو۔ کیا؟ نہیں، منانے والی بات پر وہ اور بھی ہراساں ہو گئی۔ جلدی سے فیصلہ کر کے بولی، میں سوری ہی کر لوں گی۔ چہرہ جھکا کر اس نے معصومیت سے کہا تو زیبا کو اس پر بے اختیارانہ پیار آ گیا۔ گڈ، حمیرہ نے آ کر اطلاع فراہم کی کہ وہ اپنے بیڈ روم میں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر چلو، آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ؟ اس نے گھبرا کر زیبا کا ہاتھ پکڑا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حمیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ آذر، زیبا نے اسے کمرے میں جا کر پکارا۔ وہ بستر میں اوندھا پڑا ہوا تھا، کمبل سر سے لے کر پاؤں تک تان رکھا تھا۔ تیسری آواز پر اپنی پوزیشن بدلے بغیر ہی بولا، جی بولیے۔ لہجے میں بے تحاشا بیزاری تھی۔ خیال یہی تھا کہ پھپھو اسے لینے آئی ہوں گی، جیسا کہ صبح سے کئی معتبر حضرات اسے لینے کے لیے آ چکے تھے۔ صاحب زادے کیا بولوں؟ اس کے ہاتھ پاؤں کے نیچے بے شمار تکیوں اور کشنز کی ریل پیل دیکھ کر زیبا مسکرا کر بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حوالات میں چکی پیس کر آ رہے ہو، یا پھر پٹائی زیادہ ہو گئی۔ ان کے انداز میں سراسر شرارت تھی۔ وہ خاموش یوں ہی پڑا رہا۔ کیا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جو اس طرح پڑے ہو؟ اور کیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے؟ دکھاؤ تو۔ زیبا نے ماحول خوشگوار بنانے کے لیے اپنا انداز جاری رکھا، پلیز پھپھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں آ گئی مجھے لینے؟ اس نے احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں؟ میں تو تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کل جو تم نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم زرش سے منگنی توڑ رہے ہو، اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلوں میں خود جوڑ توڑ کرنے لگو؟ وہ ڈپٹ کر بولی۔ تو اس نے سکون سے جواب دیا، ہاں، میں نے یہ کہا تھا اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اس قدر تنگ نظر لڑکی کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے۔ زرش اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ حمیرہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان دلایا، پھر آذر سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں، جیسے تمہاری وسعت نظری کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ بے وقوف، محبت کی پیمائش نظر سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ یہ اس کی شدید محبت کا رد عمل تھا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکی۔ کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ تم قصوروار تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے وہ بھلا کیسے یہ سب برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے اپنا استحقاق جما کر تم سے بدلہ لیا تھا۔ بڑا مناسب طریقہ تھا نا بدلہ لینے کا۔ وہ ایک دم بھڑک کر سیدھا ہوا تو سامنے ان دونوں کے درمیان اسے کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ زرش نے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ زیبا مسکرا کر بولی، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ تم اسے بدلہ لینے کا مناسب طریقہ سمجھا سکو۔ ان کا انداز شریر تھا لیکن آذر کے تیور ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ آذر کے انداز پر اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ زیبا اور حمیرہ جانے لگیں تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور وہ دونوں لاپرواہ ہو گئیں۔ پھر آذر سے مخاطب ہو کر بولی، ہم لوگ سامنے لودھی صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، جب تک ہم آئیں اپنی تمام تر الجھنیں دور کر لینا۔ وہ سادہ سے انداز میں کہہ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد زرش نے آذر کی طرف دیکھا جو اسے مسلسل کڑی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ غصہ اس کا جائز تھا۔ سوری آذر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ندامت سے سر جھکا کر وہ بمشکل تمام بولی تو وہ اس کے لفظوں پر جیسے پھٹ پڑا۔ راز سے جو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا، مقابل اسے دیکھ کر بفر گیا۔ تمہاری سوری کر لینے سے میری بے عزتی کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ غضبناک انداز میں بستر چھوڑ کر مقابل اس کے سامنے آیا تو وہ بے ساختہ ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بولو، جواب دو، ہو جائے گا ازالہ میرے کردار پر جو تھانے کی چھاپ پڑی ہے اس کا؟ مداوع ہو جائے گا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی سنگین ہو جائے گی۔ تمہیں تو کسی بھی بات کا اندازہ نہیں ہوتا، بھرے بازار میں اپنے اوپر بھی الزام لگوا لیا۔ خواہ مخواہ تمہیں اپنی لیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی کہا تھا نا تم نے اپنے اس سگے سے؟ اپنے کہے گئے لفظوں پر زرش شرم سے گڑ گئی۔ بولو، اب بولتی کیوں نہیں؟ کس طرح چھیڑا تھا میں نے تمہیں؟ سیٹی بجائی تھی تمہیں دیکھ کر؟ آنکھ ماری تھی؟ ہاتھ پکڑا تھا یا پلیز آذر، شرمندگی کے احساس سے اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ خاموش نہیں ہوا۔ اس وقت وہ آگ بنا ہوا تھا اور اس کی التجا اس کے چپ کروانے پر بھڑکتا ہی جا رہا تھا۔ بدلے کی آگ ابھی تک باقی ہے تو شہر کے ہر تھانے میں میری تصویر لگوا دو۔ آذر، میں بہت شرمندہ ہوں، وہ مجرموں کی طرح بولی۔ کس بات پر شرمندگی ہے تمہیں؟ اگر میری عزت کا خیال ہوتا تمہیں تو تم یہ سب کچھ کہنے کرنے سے پہلے ضرور سوچتی۔ صاف کہو، اس خوف سے یہاں آئی ہو کہ کہیں یہ نسبت نہ ٹوٹ جائے؟ آذر، تحیر سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، آنکھوں میں دکھ کے بے پناہ احساس کے ساتھ پانی امڑ آیا۔ اس کے جملوں پر، اس کے انداز پر زرش کے اعصاب چیخ پڑے تھے۔ شدت غم سے اس نے آذر کی طرف دیکھا۔ کئی لمحے وہ اسے یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، آذر مجھے معاف کر دینا، تمہیں سمجھنے میں نے غلطی کی۔ بے دردی سے آنسو پوچھ کر وہ باہر جانے لگی تو وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ تمام رنجشیں تو اس کے آنے سے ہی دور ہو گئی تھیں، مگر بس اس کے منہ سے اقرار وفا سننا مقصود تھا۔ خیال تھا کہ شاید وہ اپنی غلطی سے ہٹ کر کوئی اور بات کرے گی، اپنی رات بھر کی بے چینی کا قصہ سنائے گی، اپنی تیاری کا سبب بیان کرے گی۔ آج سے قبل وہ کب اس طرح اس کے ہاتھ آئی تھی؟ اگر یہ سب نہیں تھا تو پھر یہ جوڑا کیوں پہنا تم نے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس کی بدگمانی پر زرش کا دل پھٹ جانے کو تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ چلا کر بولتی اس کی آواز بھر آ گئی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سامنے سے جلد از جلد وہ ہٹنا چاہتی تھی۔ تیزی سے باہر نکلنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر میں سننا چاہتا ہوں۔ ڈھٹائی کی انتہا تھی یا شاید ستانے میں لطف آ رہا تھا؟ کس رشتے اور کس حیثیت سے؟ وہ غم و غصے سے بے قابو ہو کر دہاڑی۔ زیبا پھپھو اس کی آواز پر ادھر آ گئی۔ شاید ابھی وہ لوگ گئے ہی نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آذر کے چہرے پر بے حد طمانت اور آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ آذر کے اطمینان پر وہ مطمئن ہو گئی تھی مگر ذرا سختی سے بولی، ارے ہم تو شریف سمجھ کر تنہا گھر میں لڑکی تمہارے حوالے کر کے جا رہے تھے اور تم حد سے آگے گزرنے لگے۔ 2 بار حوالات میں جا کر ہر شریف خون بدماش بن جاتا ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ زرش کھردرے اور بے لچک انداز میں بولی، پھپھو اس سے کہیں میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ اب یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، وہ رعب سے بولا۔ لڑکی کو دھمکی دیتے ہو؟ زیبا نے اسے سرتپا گھورتے ہوئے حوالداروں کی طرح پوچھا تو وہ کھسیا سا گیا۔ کان کھجاتے ہوئے بولا، نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ کل یہ مجھ سے اس کلائی کا ناپ مانگ رہی تھی۔ گویا ایک دم ہی سیدھا ہو گیا تھا۔ زرش نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے والا آذر لگ رہا تھا۔ غصہ تو ختم ہو گیا تھا، موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے چوڑیاں پہنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم ہی اس کے ارادے بھانپ گئی۔ پھر؟ زیبا نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ پھر یہ کہ اس کلائی کا میرے پاس بہت عمدہ ناپ موجود ہے۔ آذر کے انداز میں زیبا سے گزارش بھی تھی۔ اس کے اس قدر پھیلنے پر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زیبا زرش کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے ڈپٹ کر بولی، وہ عمدہ ناپ اگلے برس کے لیے سنبھال کر رکھو۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھڑوایا تو زرش کی جان میں جان آ گئی۔ آذر نے بھی ہاتھ چھوڑتے ہوئے کھسیاہٹ اور خفت محسوس کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زیبا اس کا ساتھ دیں گی۔ زرش کو جو وہ یہاں لے کر آئی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو گیا تھا۔ زرش کو اس کی حالت اور بے بسی پر بے ساختہ ہنسی آ گئی تو وہ زیبا کے پیچھے ہوتے ہوئے بولی، پھپھو لگتا ہے چوڑیوں والا اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ زیبا اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی تو وہ تل ملا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، کوئی بات نہیں میم صاحب، یہ چوڑیوں والا اپنی اوقات کے ساتھ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ So listeners, this was the end of the novel کھنکتی چوڑیاں بائی میمونہ خورشید، اور یہ چاند رات اسپیشل تھوڑا سا ڈفرینٹ ناول تھا۔ اس کی سٹوری ہر ناول سے تھوڑی سی ہٹ کر تھی، کوئی نارمل لو سٹوری بھی نہیں تھی لیکن کافی فنی تھا،
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.